السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف خان۔ سبجیکٹ ET 353 چیپٹر نمبر 7 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اے سی جنریٹر یا الٹرنیٹر یا سنکرونس جنریٹر۔ سب سے پہلے جو اے سی جنریٹر کی تعریف آ جاتی ہے وہی جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی چیپٹر نمبر 6 کے اندر، جو DC جنریٹر ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ اے سی جنریٹر ہم لکھ دیں گے، یعنی کہ ایسی ڈیوائس جو مکینیکل انرجی لے کر الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کر دے، جنریٹر کہلاتا ہے۔ اگر جنریٹر سے حاصل ہونے والی آؤٹ پٹ الٹرنیٹر یعنی AC ہو تو اسے AC جنریٹر یا سنکرونس جنریٹر یا الٹرنیٹر کہتے ہیں۔ فیراڈے کے قانون کے مطابق الیکٹرو میگنیٹ انڈکشن کے تحت اس کے کنڈکٹروں میں الیکٹرو موٹو فورس پیدا ہوتی ہے۔ الٹرنیٹر میں کاموٹیٹر نہیں ہوتا بلکہ شافٹ کے ساتھ 2 یا 4 یا 6 سلپ رنگ لگے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے پچھلی کلاس جب آپ آئے ہوئے تھے یہاں پر یہ چھٹیوں سے پہلے، تو میں نے سلپ رنگ بھی آپ کو دکھایا تھا، اس کی تعریف بھی بتائی تھی۔ پھر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں، سلپ رنگ جو ایک کڑے پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ سپلٹ رنگ بن جائے گا، اور 2 سے زیادہ حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو کاموٹیٹر بن جائے گا۔ یہ تو یہاں پر تھیوری کے مطابق وہ یہی کہتا ہے 2 یا 4 یا 6 سلپ رنگ لگے ہوتے ہیں۔ الٹرنیٹر کے فیلڈ کوائلوں کو لازمی طور پر کسی بیرونی ذریعے سے DC سپلائی دی جاتی ہے، اور DC سپلائی کے لیے ایک شنٹ جنریٹر پرائم موور کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے جسے ایکسائٹر کہتے ہیں۔ اگر ایکسائٹر نہ ہو تو فیلڈوں کو ایکسائٹ کرنے کے لیے بیٹری سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال اکثر آ جاتا ہے، DC جنریٹر اور الٹرنیٹر میں کیا فرق ہے؟ تو DC جنریٹر ایسا جنریٹر جس میں مقناطیسی میدان ساکن ہوتا ہے اور آرمیچر گھومتا ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں DC جنریٹر۔ اور الٹرنیٹر کیا چیز ہے؟ ایسا جنریٹر جس میں مقناطیسی میدان گھومتا ہے اور آرمیچر ساکن رہتا ہے، تو اس کو ہم الٹرنیٹر کہتے ہیں۔ تو الٹرنیٹر کی اکثر سوال آ جاتا ہے، الٹرنیٹر کی اقسام بیان کریں۔ آپ کی کتاب کے مطابق الٹرنیٹر کی جو اقسام ہیں اس نے 2 بتائی ہیں کنیکشن کے لحاظ سے، سنگل فیز الٹرنیٹر اور 3 فیز الٹرنیٹر۔ تو 3 فیز الٹرنیٹر کی اقسام اگر وہ پوچھ لیتا ہے تو 3 فیز الٹرنیٹر کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک سائلنٹ پولٹ الٹرنیٹر جو کم سپیڈ پر چلتا ہے، اور نان سائلنٹ پول الٹرنیٹر جو ہائی سپیڈ پر چلتا ہے۔ اگر وہ پوچھ لیتا ہے کہ سائلنٹ پول کیا ہے اور نان سائلنٹ پول کیا ہے، تو اس کی وضاحت کے اندر جو آپ نے لکھنا ہے، سائلنٹ پول سے مراد ایسا جنریٹر جو کم سپیڈ پر مشتمل ہو تو اس کو ہم سائلنٹ پول کہتے ہیں، اور نان سائلنٹ پول الٹرنیٹر ایسا جنریٹر جو ہائی سپیڈ پر مشتمل ہو، یعنی کہ 2800 RPM پر مشتمل ہو۔ تو یہ آج کے اس کے علاوہ جو جنریٹر ہیں اس کے اندر جو آؤٹ پٹ وولٹیج پیدا کیے جاتے ہیں یہ 3 یا 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس طرح DC جنریٹر کے اندر میں نے بتایا تھا، اگر مقناطیسی فیلڈ کو بڑھا دیا جائے تو آؤٹ پٹ وولٹیج بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم کسی بھی جنریٹر کے پرائم موور کی سپیڈ کو بڑھا دیں تو اس صورت میں بھی اس کی آؤٹ پٹ وولٹیج بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر پیج نمبر 215 پر بھی یہی بتایا ہے کہ اگر ہم ایکسائٹیشن بڑھا دیں گے تو اس کی سپلائی وولٹیج بھی بڑھ جائیں گے۔ اگر اس کے ہم پرائم موور کی سپیڈ کو بڑھا دیں گے تو اس صورت میں بھی الٹرنیٹر کے جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہیں
وہ بڑھ جائیں گے، یعنی کہ الیکٹرو موٹو فورس بڑھ جائے گی، اور اسی حساب سے یعنی کہ یہ آؤٹ پٹ وولٹیج فراہم کرے گا۔ پیج نمبر 216 پر برش لیس الٹرنیٹر یا سنکرونس الٹرنیٹر کے بارے میں وہ بتاتا ہے۔ ایسا الٹرنیٹر یا سنکرونس جنریٹر جس کی فیلڈ کو ایکسائٹ کرنے کے لیے ڈی سی سپلائی ایک برش لیس ایکسائٹر یعنی چھوٹا سا ڈی سی جنریٹر فراہم کیا جاتا ہے، برش لیس الٹرنیٹر کہلاتا ہے۔ الٹرنیٹر زیادہ سنکرونس جنریٹر یا متحرک فیلڈ قسم کے ہوتے ہیں۔ متحرک اشیاء فیلڈ کی بناوٹ اٹھاتی ہے، جبکہ ساکن اسے آرمیچر وائنڈنگ رکھتے ہیں جس سے آؤٹ پٹ حاصل کی جاتی ہے۔ اس طرح کی بناوٹ سے بہت زیادہ وولٹیج پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ فیلڈ وائنڈنگ کو ڈی سی سپلائی کے ذریعے جوڑنا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے سلپرنگ یا برش سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ برش کے بغیر الٹرنیٹر میں سلپرنگ اور برشز کو کم کیا گیا ہے۔ فیلڈ کوائلوں کو سپلائی فکسڈ کنیکشن سے مہیا کی جاتی ہے۔ اس سسٹم میں ایکسائٹر کی آرمیچر وائنڈنگ کو فیلڈ کوائلوں کے ساتھ روٹر شافٹ پر کیا جاتا ہے۔ ریکٹیفائر ڈائیوڈز کو بھی روٹر کی شافٹ کے اوپر ہی نصب کیا جاتا ہے اور ایکسائٹر کی آرمیچر وائنڈنگ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ریکٹیفائر پیدا ہونے والی اے سی سپلائی کو ڈی سی میں تبدیل کرتے ہیں اور فیلڈ وائنڈنگ کو سپلائی کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو اس میں سپلائی پیدا ہوتی ہے ایسی سورس وہ ریکٹیفائر لگا کر ڈی سی میں تبدیل کرتا ہے اور فیلڈ کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ڈی سی سے، اور ایکسائٹنگ سسٹم روٹر کی طرف ساکن رہتا ہے۔ ایکسائٹر کی فیلڈ وائنڈنگ ساکن حصے پر ہوتی ہے۔ الٹرنیٹر کی مین اے سی سپلائی سے ایکسائٹ کیا جاتا ہے، جسے مناسب گیئر وغیرہ یا میکانزم مثلاً ڈرائیورز، ٹرانسفارمرز، قابل تبدیل مزاحمت، ریکٹیفائر اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ڈائیگرام بھی دی گئی ہے جس کے اندر فیلڈ وائنڈنگ شو کی گئی ہے، آرمیچر شو کیا گیا ہے اور ریکٹیفائر شو کیا گیا ہے یونٹ۔ آپ کے پیج نمبر 217 پر بھی ہے، اور یہ ڈائیگرام میں وائٹ بورڈ پر بھی آپ لوگوں کو بنا کر شو کرتا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں ڈائیگرام میں جو شو کروایا گیا ہے، آرمیچر سے جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے تو وہ ٹرانسفارمر میں جا رہی ہے، ٹرانسفارمر سے ریکٹیفائر سے ہوتی ہوئی یہ ڈی سی سپلائی فیلڈ وائنڈنگ کو پہنچ رہی ہے، جو کہ اس فیلڈ وائنڈنگ کو ایکسائٹ کیا جا رہا ہے۔ جتنے وولٹیج، اب یہاں پر لو وولٹیج سپلائی ہے ڈی سی، اگر ہم یہاں پر ریگولیٹر لگا لیتے ہیں، ریگولیٹر کی مدد سے ڈی سی سپلائی کے وولٹیج کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنے ہی ایکسائٹیشن اس کی بڑھ جائے گی۔ جتنی ایکسائٹیشن بڑھے گی فیلڈ وائنڈنگ کی، اتنے آؤٹ پٹ وولٹیج ہمیں ملیں گے۔ اسی طرح فیلڈ وائنڈنگ آرمیچر ہے، اور فیلڈ وائنڈنگ آرمیچر کے بعد آرمیچر وائنڈنگ ہے اور ریکٹیفائر یونٹ ہے ہمارے پاس۔ تو یہ تمام ڈائیگرام کے مطابق بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برش لیس الٹرنیٹر یا سنکرونس الٹرنیٹر میں کون کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا الٹرنیٹر کا نقائص اور علاج کے بارے میں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم نے نقائص اسی چیپٹر نمبر 7 کا ہم نے پڑھنا ہے، نقائص اور علاج۔ جی چیپٹر نمبر 7 کا ہی اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا الٹرنیٹر کے نقائص اور علاج کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے نقائص کے اندر الٹرنیٹر میں وولٹیج پیدا نہیں ہو رہے۔ الٹرنیٹر کا جو اسباب ہے، اس میں الٹرنیٹر کو چلا کر مشاہدہ کیا جائے کہ اس میں وولٹیج پیدا نہیں ہو رہے، اس کی وجہ
کیا ہو سکتی ہے؟ یا ایکسائٹر وولٹیج پیدا نہیں کرتا، یا آلٹرنیٹر کے کنیکشن صحیح نہیں ہوں گے، یا ڈھیلے ہوں گے۔ تو علاج ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ایکسائٹر کے جو وولٹیج ہے وہ پیدا نہیں کر رہا تو ایکسائٹر کی مرمت کی جائے، یعنی کہ اس کو ریپیئر کیا جائے، یا پھر کنیکشن اگر لوز ہیں تو علاج یا تدارک کے اندر ہم لکھیں گے کنیکشن درست کیے جائیں، اور کنیکشن ڈھیلے ہوں تو انہیں اچھی طرح کس دیا جائے، یعنی کہ ٹائٹ کر دیا جائے۔ یا پھر اسباب کے اندر ہی وائنڈنگ کی تار کسی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہو تو علاج کے اندر ہم لکھیں گے اگر کسی جگہ سے تار ٹوٹ گئی ہو تو اس کی مرمت یعنی کہ ریپیئر کر دیا جائے۔ نقائص کے اندر دوسرا جو ہمارا سوال ہے، سنگل فیز آلٹرنیٹر وولٹیج پیدا نہیں کر رہا جبکہ اس کی فیلڈ وائنڈنگ درست ہے اور آرمیچر میں کسی قسم کی حرارت نہیں ہو رہی، تو اسباب کے اندر ہم لکھیں گے آرمیچر وائنڈنگ میں تار ٹوٹا ہوا ہے، یا آرمیچر یا سلپ رنگ کے درمیان تار ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ تو علاج یا تدارک کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں آرمیچر کی اگر ممکن ہو سکے تو مرمت کی جائے، یعنی کہ ریپیئر کیا جائے، ورنہ نئے سرے سے وائنڈنگ کر دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر سنگل فیز آلٹرنیٹر میں بالکل ہی نہیں یا بہت کم وولٹیج پیدا ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر چلنے پر آرمیچر گرم ہو جاتا ہے جبکہ فیلڈ وائنڈنگ پوری طرح ایکسائٹ ہو رہی ہے۔ تو اسباب کے اندر ہم لکھیں گے ایک یا زیادہ آرمیچر کے کوائل شارٹ ہوں گے، یہ نقص آرمیچر وائنڈنگ کے براہ راست مل جانے سے پیدا ہوتا ہے یا آرمیچر کے ارتھ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو علاج یا تدارک کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں شارٹ سرکٹ کو دور کیا جائے، یا جہاں وائنڈنگ باڈی کو چھو رہی ہو اسے انسولیشن کے ذریعے درست کیا جائے۔ جو چوتھا پوائنٹ ہے پیج نمبر 218 پر، چوتھا پوائنٹ میں وہ بتاتا ہے فالٹ کی صورت میں جو نقائص ہے اس کے اندر آلٹرنیٹر کے اندر، 3 فیز آلٹرنیٹر میں 2 فیزوں کی نسبت تیسرے فیز میں وولٹیج کم پیدا ہو رہے ہیں، یا ایک فیز میں وولٹیج بالکل ہی نہیں ہو رہے، یا پہلی حالت میں ایک فیز کی وائنڈنگ دوسرے فیز کی وائنڈنگ سے زیادہ گرم ہو رہی ہے۔ تو اس کے جو اسباب ہوں گے وہ آپ لکھیں گے آرمیچر کے ایک فیز کے ایک کوائل یا زیادہ کوائلوں میں شارٹ سرکٹ ہوگا، یا دوسرے نمبر پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک فیز کے کنیکشن ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ تو تدارک کے اندر آپ نے جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے ایک فیز کے تمام کوائلوں کو باری باری ملٹی میٹر یا ٹیسٹ لیمپ سے چیک کیا جائے اور نقص والے کوائلوں کی مرمت کی جائے یا ریپیئر کیا جائے، یا پھر اس وائنڈنگ کو دوبارہ کر دیا جائے یا انسولیشن پیپر رکھ دیا جائے۔ نمبر 5 پر 3 فیز وولٹیج بیلنس نہیں ہے، یعنی کہ برابر نہیں ہے، کہیں پر زیادہ وولٹیج شو ہو رہے ہیں کہیں پر کم شو ہو رہے ہیں، تو یہ اس کے اندر نقائص ہے۔ تو اس کے جو اسباب کے اندر آپ لکھیں گے آلٹرنیٹر وائنڈنگ کے فیزنگ درست نہیں ہے، آلٹرنیٹر کی جو وائنڈنگ ہے اس کی جو ٹرنیں ہیں وہ درست نہیں ہے، فیزنگ سے مراد چکر درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وائنڈنگ کی فیزنگ درست کی جائے یا ان کو سٹارٹ اور ڈیلٹا میں مناسب سیکوینس کے ساتھ جوڑا جائے، یعنی کہ جو فیزنگ ہے، فیزنگ سے مراد اس نے یہاں پر یہی لکھا ہے کہ L1 L2 اور L3 کی ترتیب درست نہیں ہے، اگر اس کی ترتیب درست کر لی جائے یا سٹار یا ڈیلٹا میں مناسب سیکوینس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو 6 پوائنٹ پر
وہ لکھتا ہے لوڈ بڑھتا ہے تو بہت زیادہ وولٹیج ڈراپ ہوتے ہیں، تو آپ نے جو اسباب میں لکھنا ہے اوور لوڈنگ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ تو علاج یا تدارک کے اندر آپ لکھیں گے لوڈ کم ڈالا جائے یا شارٹ سرکٹ چیک کر کے ختم کر دیا جائے۔ 7واں پوائنٹ ہے لوڈ میں تبدیلی سے الٹرنیٹر کے روٹر میں تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو لوڈ میں تبدیلی سے یہ اس کے اندر وہ کہتا ہے روٹر میں تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، تو پلیسٹنگ ٹارک کا پیدا ہونا یا مثلاً جس الٹرنیٹر کے ساتھ رسی پروٹیکٹنگ انجن لگا ہو، روسی جو پروٹیکٹنگ انجن لگا ہوتا ہے تو اس کے اندر یعنی کہ یہ تھرتھراہٹ وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ تو علاج کے اندر آپ لکھیں گے یہ فالٹ سنگل فیز الٹرنیٹر میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن متوازی میں چلنے والے الٹرنیٹر کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں الٹرنیٹروں میں سنکرونائزنگ نہیں رہتی، یعنی کہ ایک جیسی رفتار نہیں رہتی، لوڈ ایک الٹرنیٹر پر شفٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا موٹر کے طور پر کام کرنے لگتا ہے، اس لیے ڈمپر وائنڈنگ کریں، یعنی کہ جو وائنڈنگ ہے اس سے کو علیحدہ کر دیں۔ نمبر 8 پر لوڈ شیئرنگ کا مسئلہ ہے، نقائص دونوں الٹرنیٹروں کی ان پٹ پر برابر ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جو اسباب ہیں وہ کہتا ہے کہ دونوں کی جو ان پٹ برابر ہوگی تو اس صورت میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آئے گا، شیئرنگ کا مسئلہ آئے گا۔ جب دو الٹرنیٹر متوازی میں تدارک کے اندر آپ لکھیں گے جب دو الٹرنیٹر متوازی میں چل رہے ہوں تو کسی الٹرنیٹر جس پر لوڈ ڈالنا ہو اس کی ان پٹ بڑھا دی جائے اور جس پر کم لوڈ رکھنا ہو اس کے پرائم موور کی ان پٹ کم کی جائے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 9 پر جو نقائص ہے، الٹرنیٹر لوڈ کو سپلائی نہیں دیتا اور بطور سنکرونس موٹر کام کرتا ہے، تو اسباب کے اندر آپ لکھیں گے پرائم موور کی ان پٹ کا بہت کم ہو جانا، جو اسباب ہے پرائم موور جو علاج کے اندر آپ نے لکھنا ہے پرائم موور کی ان پٹ کو بڑھا دیں یا پرائم موور کی اس حد تک ان پٹ کم کی جائے کہ الٹرنیٹر لوڈ کو انرجی سپلائی نہ کر سکے، تو وہ پہلی ہی سمت میں بطور سنکرونس موٹر کام کرتا ہے، اس کو موٹرنائزنگ کہتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے ریورس پاور ریلے استعمال کریں یا جو فالٹ کی صورت میں مشین کو ڈسکنیکٹ کر دی جائے۔ 10واں کاربن بشز پر سپارکنگ پیدا ہو رہی ہے، سپرنگ پریشر کم ہوگا یا سپرنگ کی مناسب ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی یا برش خراب ہوں گے یا سلپ رنگ خراب ہوں گے، تو اس کے جو علاج ہے سلپ رنگ کو درست کر دیں یا تبدیل کر دیں، ایڈجسٹمنٹ کو درست کر دیں یا برشز تبدیل کر دیں یا سلپ رنگ کی مرمت کریں یا ہموار کر دیں۔ درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، یہ علاج کے اندر نقائص کے اندر وہ بتاتا ہے۔ نمبر 11واں پوائنٹ ہے اوور لوڈ یا کولنگ سسٹم درست کریں، لوڈ کم کر دیں یا کولنگ سسٹم چیک کریں اور درست کریں۔ 12واں پوائنٹ یہ جو آخری ہے مکینیکل فالٹس مثلا سپرنگ کا ٹوٹ جانا، بیرنگ جام ہو جانا، الائنمنٹ درست نہ ہونا، سسٹم کا بیلنس نہ ہونا وغیرہ۔ ڈی سی موٹر جنریٹر میں وجوہات تفصیلاً دی گئی ہے جو پچھلی مرتبہ میں نے پڑھائی تھی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرنگ کا جو جام ہو جانا تو یہ فریکشن لاسز کی وجہ سے بیرنگ کو آپ درست کر دیں گے یا آئل وغیرہ ڈال دیں گے، اگر آئل وغیرہ ڈالنے میں بھی بیرنگ پھر بھی جام ہے تو تبدیل کر دیں گے۔ الائنمنٹ کا درست نہ ہونا تو بیرنگ کو آپ چینج کر دیں گے اور اس کی الائنمنٹ درست ہو جائے گی۔ اب جو اگلا جو آخری ہمارا ٹاپک ہے نقائص اور اسباب اور علاج کے متعلق، متحرک فیلڈ والے الٹرنیٹر کے نقائص اور ان کا علاج ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے الٹرنیٹر میں وولٹیج پیدا نہیں ہو رہے،
ایکسائٹر میں وولٹیج پیدا نہیں ہو رہے ہوں گے۔ اسباب ہے یہ علاج یا تدارک ایکسائٹر کے نقائص کے لیے ڈی سی جنریٹر کے نقائص کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا، یعنی کہ ایکسائٹیشن کو یا تو ہم بڑھا دیں گے یا اس کی ریپیئرنگ کر لیں گے یا پھر اس کی وائنڈنگ دوبارہ کر دیں گے۔ آلٹرنیٹر وولٹیج پیدا نہیں کرتا جبکہ ایکسائٹر کے ٹرمینل پر وولٹیج دستیاب ہے، تو فیلڈ وائنڈنگ کے کوئلوں میں سے کوئی تار ٹوٹا ہوا ہوگا، اس کوئلوں کی مرمت کی جائے یا دوبارہ وائنڈ کیا جائے۔ نمبر 3 پر ہے آلٹرنیٹر عموماً کوئی وولٹیج پیدا نہیں کرتا، اگر اسے تھوڑی دیر کے لیے چلایا جائے تو ایکسائٹر بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، جس سے ایکسائٹر کے کاموٹیٹر پر چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسباب کے اندر آپ لکھیں گے آلٹرنیٹر کے ایک یا زیادہ کوئل شارٹ ہوں گے، جس سے فیلڈ وائنڈنگ کی ریزسٹنس کافی کم ہو جاتی ہے اور ایکسائٹر کرنٹ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سلپرنگ تک جانے والی تار بھی شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے، جس سے ایکسائٹر براہ راست شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ تو علاج کے اندر آپ لکھیں گے شارٹ سرکٹ کو دور کیا جائے۔ نمبر 4 پر ہے آلٹرنیٹر بہت ہی کم وولٹیج پیدا کرتا ہے یا بالکل ہی پیدا نہیں کر رہا، تو ایک یا زیادہ کوئلوں کے کنیکشن الٹ ہوں گے۔ اس کے اسباب کے اندر آپ نے لکھنا ہے علاج کے اندر کوئلوں کے کنیکشن کا معائنہ کر کے درست کیے جائیں۔ کنیکشن کے غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئل میں مقناطیسی فلکس گھڑی وار یعنی کہ کلاک وائز، جبکہ دوسری میں مقناطیسی فلکس مخالف یعنی کہ اینٹی کلاک پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایکسائٹر صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ تو یہ چیپٹر نمبر 7 ہمارا تھیوری کے متعلق تھا، اس میں کوئی ایک بھی چیز پریکٹیکل کے متعلق دکھانے والی کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ یہ ہمارا ٹاپک یعنی کہ چیپٹر نمبر 7 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم چیپٹر نمبر 8 پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔